السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ تو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ الم نشرح اور 3 ہم نے کل مکمل کی تھی۔ سورۃ علق ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ آغاز وحی میں ہی 3 اہم سوالوں کا جواب۔ ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں جو وحی آپ پر پیش کی تھی وہ مکتوب کی شکل میں تھی، ورنہ آپ کو جواب میں ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر کوئی استاد کسی بچے کو یا شاگرد کو زبانی پڑھائے تو اسے صرف فکر یا جواب میں کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وحی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کیا گیا۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی، کیسے ہوئی، انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جو ابتدائے نوع انسانی سے یہ صاحب فکر انسانوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس سوال کا جواب سب سے پہلے دیا گیا اور بتایا گیا کہ کائنات از خود ہی مادہ سے پیدا نہیں ہوئی، نہ یہ حسن اتفاقات کا نتیجہ ہے، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کے نام سے یعنی بسم اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی پڑھنا شروع کیجیے۔ تو یہ سب سے پہلی وحی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ علق کی آیات نازل ہوئی تھی، جو خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس سوال کا جواب ہے کہ اس کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے، اور جواب یہ ہے کہ جیسے کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ویسے انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق کو یہ کسی طرح جائز نہیں کہ وہ اپنی ہی جیسی مخلوق کے آگے سر جھکائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معجزہ نما طریقے سے پیدا کیا ہے۔ استقرار حمل کے بعد وہ ایک بے جان لوتھڑا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے کئی مراحل گزارے اور اس لوتھڑے پر اس کے اعضاء کے نقش و نگار بنائے، جسم کے اندرونی اعضاء پیدا کیے، پھر اس میں کئی طرح کی ظاہری اور باطنی قوتیں پیدا کر کے اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ اللہ اکرم کس لحاظ سے ہے؟ جس نے انسان کے پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کی بقا کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے جو اس غرض کی تکمیل کے لیے ضروری تھے، پھر انسان کو ان اسباب سے کام لینے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ اسی پروردگار کا نام لے کر پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی کہ اسے قلم کا استعمال کا طریقہ سکھایا، جس سے علم کی وسیع پیمانے پر ارشاد ہو سکتی ہے اور لکھی ہوئی چیز کسی عالم کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ الہام نہ کرتا تو انسان کی علمی قابلیتیں سمٹ کے انتہائی محدود رہ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو علم انبیاء کو بذریعہ وحی عطا فرماتا ہے وہ انسانی علوم سے بلند تر اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ استثنائی صورت ہے اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم نہیں سکھایا، جس میں کفار کے کئی اعتراضات کے جواب اور کئی دیگر مصلحتیں تھیں جن کا قرآن نے جا بجا ذکر کر دیا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا ما لم يعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ اسے قلم کے استعمال سے پہلے ہی بہت سی باتیں سکھا دیتے ہیں۔ یہ پہلی وحی کی آخری آیت ہے جس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا جا رہا ہے جو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرصے سے بےتاب تھے، اور اس نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے۔ پہلی 5 آیات سورۃ علق کی نازل فرمائی تھی اللہ پاک نے غار حرا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔
کیونکہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا یعنی پڑھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے۔ تو پہلی 5 آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل اللہ پاک نے فرمائی تھی، نازل فرمائی تھی۔ نیکسٹ آیات دیکھتے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، اور رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں انسانوں کی اکثریت یا خدا فراموش انسانوں کی کام سی خصلت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی کو سیر اور کھانے کو ملتا ہے، اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے، تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو درکنار اپنے خالق و مالک کو بھی خاطر میں نہ لاتا اور اس کی سرکشی اور بغاوت پر اتر آتا ہے۔ ان الی ربک الرجع، یقیناً تجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ رجوع بواری لوٹ کر واپس جانے کا مقام، یعنی انسان دنیا میں خواہ کتنی ہی سرکشی اختیار کر لے، بالآخر اسے اپنے پروردگار کے پاس جانا پڑے گا۔ اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اس متکبرانہ روش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایت الذی ینہی، کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا، اس شخص کو دیکھا منع کرتا ہے، ینہی یعنی روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ میں نماز پڑھنے پر ابو جہل کا سیخ پا ہونا اور متعدد بار حملے کرنا۔ ایک دفعہ ابو جہل نے قریشی سرداروں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے دوران سجدہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، کہنے لگا لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اب حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن روند ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ سرداران قریش نے جب اپنے رئیس کو اس حال میں دیکھا تو حیرانی سے پوچھا، بول حکم کیا ہوا؟ وہ گھبرایا ہوا کہنے لگا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ اس آیت میں ابو جہل کے بارے میں بات کی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتا تھا نماز پڑھنے میں، مکہ میں نماز پڑھنے کے لیے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے پر۔ اگلے حدیث سے دیکھتے ہیں، نیز ایک دفعہ ابو جہل اپنے اہل مجلس سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کی تذلیل اور بزرگوں کی توہین کر کے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب میں نے اللہ سے عہد کیا ہے جب اسے نماز میں دیکھوں گا، اس کا سر پر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا اس کا۔ پھر تم خواہ بنو عبد المناف سے میری حفاظت کرو یا مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہم تمہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور نماز ادا کرنے لگے تو اپنے پروگرام کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھا کر آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور بدحواسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے پتھر بھی نیچے نہ پھینک سکا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، ابو الحکم یہ کیا مار رہا ہے؟ اس کے حواس ٹھکانے ہے تو کہنے لگا کیا بتاؤں، ایک کریہ منظر اونٹ آڑے آ گیا تھا، اس اونٹ جیسی کھوپڑی، اس جیسی گردن، اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت میں نے آج تک نہیں دیکھے، یہ اونٹ مجھے نگلنا چاہتا تھا۔ ایذا پہنچانے والے کافروں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میں سے کون ہے جو فلاں شخص کے ہاں ذبح شدہ اونٹنی کا بچہ جان اٹھا لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جھٹ بول اٹھا کہ یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ وہ گیا اور بچہ جان اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد کر سکتا۔ یہ مدد دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر اٹھا بھی نہ سکتے تھے۔ اتنے میں کس نے سیدنا فاطمہ کو خبر دی، وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے بچہ دانی کو اٹھا کر پڑے پھینک دیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں سے تو خود نپٹ لے، اے اللہ ان قریشیوں سے تو خود نپٹ لے، اے اللہ ان قریشیوں سے تو خود نپٹ لے۔ یہ کلمات سن کر وہ لوگ سہم گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا رنگ لا کے رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے 6 آدمیوں کے نام لے کے انہیں بد دعا دی اور فرمایا،
یا اللہ ابو جہل سے میں نبٹ لے، عتبہ بن ربیہ سے، شیبہ بن ربیہ سے، ولید بن امیہ سے، امیہ بن خلف سے، اور عتبہ بن ابی معیط سے نمٹ لے۔ سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سب لوگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے۔ عبداً اذا صلی، جب بندہ نماز پڑھے، اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر بھی ہو، او امر بالتقوی، یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعنی ایک طرف تو اللہ کا ایک بندہ عبادت میں مصروف ہے، وہ خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے، دوسری طرف اللہ کا باغی ہے، دعوت حق کو ٹھکراتا ہے اور ازرائے راہ تکبر منہ پھیر کر چل دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتا ہے۔ ذرا سوچو اس اللہ کے باغی کے اگل میں پتھر نہیں پڑ گئے، اسے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ کسی کے اعمال خواہ اسے ناپسند ہو، بہرحال اسے اللہ کی عبادت سے کبھی نہ روکنا چاہیے، پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس اللہ کے باغی کو بھی، ان میں سے جو شخص جس سلوک کا مستحق ہوگا اللہ اس سے ویسے ہی سلوک کرے گا۔ یہاں پہ جو ان آیات میں ذکر ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا نہیں کہ وہ منع کرتا ہے، ابو جہل کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جب بندہ نماز پڑھے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ تنگ کرتا تھا۔ اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، ذرا سوچو اگر وہ بندہ راہ راست پہ ہو، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صراط مستقیم پہ تھے، او امر بالتقوی، اور نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتے تھے، اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور ذرا سوچو تو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا وہ یہی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی اس کی پیشانی پر یا دماغ پر تکبر کا جو خناس سمایا ہوا ہے، وہ اس کی اپنی ایسی حرکتوں سے اور اگر وہ اپنی ایسی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی بدکردار اور بدتینیت پیشانی کو ذلیل مجرموں کی طرح پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اس آیت کا سبب نزول دراصل حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھا کرتے تھے، ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کام سے منع نہیں کر چکا؟ 3 بار اس نے یہ الفاظ دہرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سخت سست کہا۔ ابو جہل کہنے لگا، یہ تو تم جانتے ہو کہ کسی کے ہم نشین مجھ سے زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے ہم نشین بلا لے، ہم دوزخ کے فرشتے بلا لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین بلاتا تو اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ لیتے۔ زبانیہ کا لفظی مفہوم، الزبانیہ، زبانیہ سے مراد بالاتفاق دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں۔ زبان الاقرب بمعنی بچھو کا ڈنگ، اس لحاظ سے ایسے فرشتے مراد ہیں جو سخت دکھ دینے والے اور بے رحم ہوں گے۔ نیز زبانیہ سے مراد پولیس بھی ہے اور یہ قتادہ کا قول ہے، اور زبان کے معنی دھکے دے کر نکال دینا بھی، جیسے بادشاہ اور بڑے لوگوں کے ہاں چوبدار ہوتے ہیں جو اس غرض سے رکھے جاتے ہیں کہ جس سے سرکار ناراض ہو اسے دھکے مار کر باہر نکال دیں۔ مراد یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس کے لوگوں پر جس پر اسے بڑا ناز ہے بلا کر دیکھ لے، ہم عذاب دینے والے فرشتوں سے اس سے ان کی بری طرح درگت بنوائیں گے۔ کَلَّا لَتُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، نہیں اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور نزدیک ہو، وقترب اور نزدیک ہو، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کیجیے۔
سجدے کی فضیلت، یعنی اس بد کردار انسان شخص کی بات مان کر کعبے میں نماز کی ادائیگی سے رکنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ اس طرح نماز ادا کرتے رہیے جیسے پہلے ادا کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ نماز، اور عربوں کا قاعدہ ہے کہ وہ کسی چیز کا جزء اشرف بول کر اسے کل یا اصل چیز مراد لیتے ہیں، یعنی سجدے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر نماز ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، لہٰذا نماز باکثرت ادا کیجیے۔ سجدے کی فضیلت درجل حدیث سے ملاحظہ فرمائیے۔ ربی بن کعب سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی رات کو رہا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کچھ اور بھی؟ میں نے عرض کیا، بس یہی کچھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کیا کرو۔ اس صورت کی آخری آیت ہے، اس پہ سجدہ فرض ہے۔ اس صورت کے اختتام پر بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورۃ اذا السماء انشقت اور سورۃ اقرا میں سجدہ کیا۔ تو یہ آخری آیت ہے، اس میں سجدہ، اور اس میں سجدہ ہر سننے والے پر فرض ہے، ٹھیک ہے، سب سجدہ کر لیجیے گا۔ تو اللہ ہماری یہاں مکمل ہوئی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔